ضميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ محترم سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی آخری چھوٹی چھوٹی 4 آیتوں کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روز محشر نفس مطمئنہ سے کہا جائے گا، نیک لوگوں سے اور اچھی روح سے یہ کہا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ چلو، تم رب سے راضی ہو گئے، رب تم سے راضی ہو گیا، فادخلی فی عبادی، اور میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور جنت چلے جاؤ۔ یہ اعلان، یہ بیان بڑی بشارت اور خوشخبری پہ مبنی ہوگا۔ جن کے لیے یہ اعلان ہوگا وہ کل روز محشر اترائیں گے، خوشی میں مچلیں گے، جھومیں گے۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے ہمارا نفس بھی نفس مطمئنہ ہو جائے، ہمارا شمار بھی نیک لوگوں میں ہو جائے، اور ہم سب کی کوشش بھی یہی ہو۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ان آیتوں میں جو سب سے بڑی بات اور اہم بات اور نقطے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں بھی نیک لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ کر دیں گے۔ تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج ہی سے نیک لوگوں کی تلاش ہو جائے، ان کی صحبت مل جائے، اس کی مجالست، اس کی مصاحبت ہم کو حاصل ہو جائے، ہماری آج سے کوشش ہو۔ حدیث پاک بھی ہے المرء مع من احب، دنیا میں جیسے دوست ہوں گے کل روز محشر وہی دوست بنیں گے۔ اچھے آپ کے دوست ہوں گے تو کل قیامت میں وہی اچھے دوست آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ نے بروں کی صحبت اختیار کی ہے تو کل وہی برے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، ان کی صحبتوں میں، ان کی معیتوں میں اور ان کی مجلسوں میں رہیں، ان سے محبت کریں۔ اور ہم سورہ فاتحہ کے اندر بھی آئے دن دعا کرتے ہیں، نمازوں میں دعا کرتے ہیں، تلاوت میں کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ دیجئے جس پر آپ کا انعام ہوا۔ انعام کن پر ہوا؟ انعام کہ کون لوگ مستحق ہوئے؟ خود قرآن کہتا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ نیک لوگ، ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتے ہیں، صلح سے بڑھ کر کون اچھے ہو سکتے ہیں، شہداء سے بڑھ کر کون بہت عاقبت اندیش ہو سکتے ہیں۔ تو ان کی صحبت اور ان کی مجالست بہت بڑی دولت ہے۔ ان کا شیوا اور ان کا طریقہ، ان کی زندگی جن کو مل گئی وہ تو کامیاب ہو گئے۔ لیکن عام طور سے آج کل ایسا نہیں ہے، لوگ نیک لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں سے کون چاہتے ہیں کہ ہم علماء کے ساتھ رہیں، صلحاء کے ساتھ رہیں، قرہ کے ساتھ رہیں، ان کا لباس و پوشاک اختیار کرے، ان کا وضاقتہ اختیار کرے، ان کا اخلاق اور ان کا اخلاص جو قبول کرے، ان کا چال ڈھال اپنائے، ان کی زندگیوں کو اپنا نمونہ بنائے۔ کون چاہتا ہے؟ آج تو لوگ بالکل الگ تھلگ ہیں، علماء کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان علماء کی صحبت سے دور بھاگ رہے ہیں لوگ۔
کیوں بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان میں بھی اب وہ اچھائیاں نہیں رہی، ان میں بھی وہ خوبیاں نہیں رہی؟ ارے بھائی میرے لاکھ صحیح ہم ظاہر دیکھیں، ہر کرا جامع پارسا بینی پارسا داں وہ انیک مرد انگار، آپ باطن نہیں دیکھ سکتے ہیں جب ان کا وضع قطع ٹھیک ہے، لباس و پوشاک ٹھیک ہے، صوم و صلات کے پابند ہیں، جی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں، احادیث نبویہ پڑھنے والے ہیں، سنتوں کو اپنانے والے ہیں، اور کیا ان میں تلاش کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کو فرشتہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو بالکل یہ بے گناہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو یہ معائب سے بالکل پاک دیکھنا چاہتے ہیں؟ بھائی اگر یہ بھی تو انسان ہے، انسانیہ کمزوریاں ان میں بھی ہوں گی لیکن لاکھ ہوں گی، یہ تو ہیں بہرحال نبوت کے بالکل کہہ لیجئے تعلیم نبوت کے بالکل قریب ہیں، تعلیم نبوت کو اپنانے والے ہیں، احادیث نبویہ پڑھنے والے ہیں میرے محترم بزرگ دوستو، اور کیا چاہیے؟ اس لیے بھائی میرے علماء کی صحبت اپنائیے، ان کے بیچ رہیے، ان کی صحبت کو غنیمت جانیے، اس لیے کہ ان کی صحبت بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ آخر رومی کو کیوں کہنا پڑا؟ آخر رومی نے کیوں کہا کہ ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہترز 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اگر کوئی ولی کی ایک ساتھ کی صحبت مل جائے تو گویا کہ 1000 سال بے ریا عبادت، بتائیے بے ریا عبادت، یعنی بے ریا عبادت سے بہتر ہے 1000 سال کی بے ریا عبادت۔ ایک لمحہ چند گھڑی کسی صالح اور کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے تو محترم بزرگ دوستو آخر کوئی وجہ ہے نا، ظاہر سی بات ہے علماء کی صحبت سے آپ کا عقیدہ بھی سنورے گا، آپ کے اعمال بھی درست ہوں گے، اور آپ کی زندگی میں گویا کہ ایمانی انقلاب آئے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ علماء کی صحبت اختیار کریں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان سے دوستی کریں، جو آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، آپ یہ نہ سوچئے کہ بھائی یہ ان میں بھی کمیاں کمزوریاں ہیں، وہ ہوں گی، لیکن بہرحال اوروں سے تو بہرحال یہ حضرات غنیمت ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان کی صحبت سے مالا مال کرے اور ان کا تقرب ہمیں اور آپ کو جو ہے مقدر کرے، تاکہ کل قیامت میں بھی ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں اور وہیں سے ہم اٹھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔